السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام احمد بن حنبل کا جو مجموعہ احادیث ہیں اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1283، سیدنا عبداللہ بن ربیعہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سن کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ پھر اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے بکریوں کا چراوا یا اپنے گھر والوں سے دور نکلنے والا پاؤ گے۔ عبداللہ بن ربیعہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں اترے تو بکری کے ایک مردار بچے کے پاس سے گزرے جسے پھینک دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کو اس کے مالکوں کے یہاں حقیر خیال کرتے ہو؟ تبھی تو انہوں نے اسے پھینک دیا۔ یقیناً یہ دنیا اللہ کے ہاں مالکوں پر اس بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1284، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کہنے والے کو سنا کرتے تو فرماتے اشہد ان لا الہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک اور حدیث ہے 1285، سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنتے تو اس کے خاموش ہونے تک وہی کہتے جو وہ کہتا۔ ایک اور حدیث ہے 1287، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کو سن کے یہ دعا پڑھی وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِحَمْدِهِ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ہم اللہ کے رب ہونے پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر خوش ہیں تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1288، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو جیسا وہ کہتا ہے ویسے تم بھی کہتے رہو، پھر مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ بعد ازاں میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت کے اندر ایک ایسا مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لیے ہی مناسب ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ جس شخص نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے میری سفارش حلال ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 1290، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن لوگ اپنی اذانوں کی وجہ سے ہم سے فضیلت لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اذان کہتے وقت جو کلمات کہتے ہیں تو بھی وہ دہراتا رہا کر، پھر جب تو فارغ ہو تو اللہ سے سوال کر، جو مانگے گا تجھے دے دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1291، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یمن کے بلند ٹیلوں پہ تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے اذان کہنے لگے۔ جب اذان سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یقین کے ساتھ اسی طرح یہ کلمات کہے جو اس بلال نے کہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1292، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم
مؤذن جب تم اذان سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم بھی کہا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1293، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کے یہ دعا پڑھی، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعث مقام محمود الذی انت وعدتہ الا حلت لہ شفاعت یوم القیامہ۔ اے اللہ، اس مکمل دعوت و قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پہ پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 1295، عبداللہ بن علقہ بن وقاص کہتے ہیں، میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جب ان مؤذن نے اب اذان کہی تو انہوں نے وہی کلمات کہے جو مؤذن کہتا تھا، حتیٰ کہ جب حی علی الصلاۃ کہا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا، اور اس کے بعد وہی کہا جو مؤذن نے کہا۔ پھر یہ بیان کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے ساتھ شہادت والے کلمے کہا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1297، مجمع بن یحییٰ انصاری کہتے ہیں، میں سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، مؤذن کی طرف رخ کیے ہوئے تھا، مؤذن نے 2 دفعہ اللہ اکبر کہا، جواب میں سیدنا ابو امامہ نے بھی 2 دفعہ اللہ اکبر کہا، مؤذن نے 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر مؤذن نے 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سیدنا ابو امامہ نے بھی 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، پھر میری طرف رخ کر کے فرمایا، مجھے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی بیان کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1298، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج ڈھلتے وقت اذان کہا کرتے تھے اور ان کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے تک اقامت نہ کہتے، البتہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اقامت کہتے۔ ایک اور حدیث ہے 1299، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کی اذان تم سے کسی کو اس کی سحری سے نہ روکے، کیونکہ وہ تو صرف اس لیے اذان کہتا ہے کہ قیام کرنے والوں کو واپس لوٹا دے اور سوئے ہوئوں کو بیدار کر دے، اور فجر صادق میں روشنی اس طرح اوپر کو ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اس طرح افق میں پھیلتی ہے۔ اور ابن ابی عدی ابو عمر نے اس تمثیل کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ملا کے جھکایا، شہادت والی انگلیوں کے درمیان کشادگی کی۔ ایک اور حدیث ہے 1300، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بلال رات کے وقت اذان کہتا ہے، اس لیے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان کہہ دے۔ ایک اور حدیث ہے 1301، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رات کے وقت اذان کہتا ہے، اس لیے تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان سن لو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم ایک نابینا آدمی تھا، اس لیے وہ اس وقت اذان نہیں کہتے تھے جب تک لوگ اسے یہ نہ کہہ دیں کہ تو نے صبح کر دی۔ اور حدیث 1302، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1303، سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمعہ وغیرہ تمام نمازوں کے لیے ایک ہی مؤذن ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلیفات بنے۔ سیدنا صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ جمعے کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے تو سیدنا بلال اذان دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترتے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1304، سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمعے کے لیے اذان و اقامت 2 اذانیں ہوتی تھیں، یہاں تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا اور لوگوں کی کثرت ہو گئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زورا مقام پہ ایک اور اذان کہنے کا حکم دے دیا۔ اور حدیث ہے 1305، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو ثقیف کے ایک آدمی نے بتلایا، اس نے بارش والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد صلاۃ فی رحالکم اپنے گھروں میں پڑھ لو کہتے ہوئے سنا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1306، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن اذان کہہ کے ٹھہر جاتا اور اقامت نہ کہتا، جب وہ دیکھ لیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل آئے تو اقامت کہنا شروع کر دیتا۔ ایک اور حدیث ہے 1307، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے بلایا جائے، اور ایک اور روایت کے مطابق جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم نہ اٹھا کرو حتیٰ کہ مجھے دیکھ لو۔ ایک اور حدیث ہے سیدنا زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، صدا کے بھائی اذان کہو زیادہ کہتے ہوئے، بس میں نے اذان کہی اور اس وقت کی بات ہے جب فجر روشن ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے نماز کے لیے اٹھے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدائی اقامت کہے کیونکہ وہ اذان کہتا ہے وہی اقامت کہتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔